اس وقت میں سر مجھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب سے بتائیں کہ جو خطے میں جنگ بندی ہوئی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ پاکستان کو عزت دے رہا ہے۔ پاکستان بنا ہے اس امت کی سرداری کے لیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تھوڑا یہ تفریق کر لیں کہ کب پاکستان کا ایشو ہے، کب سیاسی ایشو ہے۔ آج پاکستان کی بات تھی، امت مسلمہ کی بات تھی۔ اب میں نے یہ دیکھا ہے اس پارلیمنٹ میں باوجود لڑائیوں کے، باوجود سب چیزوں کے، جب پاکستان کی بات آئی، میں نے جب دیکھا، جب کشمیر کی بات آئی، فلسطین پہ جب ایشو اٹھا، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خان صاحب نے خود یہاں 2 دفعہ امت مسلمہ کو اکٹھا کیا ہماری حکومت میں۔ پاک بھارت جنگ میں نے دیکھا، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایشوز پہ میں نے دیکھا، اور آج میں نے ایران امریکہ کی جنگ پہ بھی دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ اپنا کردار پھر بھی ادا کرتی ہے۔ تو آج بالکل یہاں کوئی نون پی ٹی آئی نظر نہیں آئی، سارے پاکستانی اور مسلمان تھے، کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر جو حملہ ہے وہ ختم ہو، جنگ بندی ہو، کیونکہ دیکھیں اسرائیل اور امریکہ سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ یہ جنگ بندی جو ہے، یہ جنگ بندی اصل میں ایران کی جیت ہے، کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہوتے کہ ایران کھڑا نہیں ہوگا یا ایران سٹینڈ نہیں، وہ ایک اکیلا ملک اور ساری دنیا کی جو طاقتور ترین جو ان کی مائٹ ہے اسرائیل کی، امریکہ کی، وہ ان پہ پل پڑے، باوجود شہادتوں کے، باوجود تکلیف کے ایران نے ہمت نہیں ہاری۔ میسج یہ دیا ہے کہ ہر دور میں حسینی زندہ ہوتے ہیں، لیکن کربلا کے بعد۔ عمران خان صاحب نے بھی آج جیل سے پیغام دیا کہ جلسہ وغیرہ مفرق کیا صاحب جائے۔ نے دیکھو ثابت کیا ہے نا کہ اس کو آج ایک انٹری ملی ہے، ایک بات ہوئی ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر جو ہے نا، عمران خان جیل کے اندر ایک آزاد آدمی ہے، اور اس نے پاکستان کے لیے پھر وہی بات کی ہے۔ پاک بھارت جنگ میں بھی اس نے، خان صاحب نے مودی کا نام لے کے کنڈیم کیا تھا۔ ویسے بائی دا وے پاک بھارت جنگ کے دوران میاں صاحبان دونوں اور زرداری صاحب نام لے کے انہوں نے مودی کو کنڈیم نہیں کیا تھا۔ خان صاحب نے تب بھی ہمت دکھائی، اور آج بھی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ قوم کا لیڈر ہے، امت کی سوچتا ہے، کہ جیسے اس کو موقع ملا اس نے کہا نہیں، کوئی احتجاج نہیں، اس وقت ہمیں پاکستان کی خاطر ایک یونائٹڈ فرنٹ دینا ہے تاکہ ایران میں جنگ بندی ہو۔ سر لبنان میں اسرائیل نے پھر بھی حملہ کیا سیز فائر کے باوجود۔ اسرائیل تو دیکھیں، اب وہ تو بچھو ہے نا، بچھو کا کیا کام ہے؟ بچھو نے ڈنگ مارنا ہے، بچھو سے گلہ کرو گے؟ بچھو سے گلہ نہیں کرتے، بچھو کا سر کچلا جاتا ہے۔ پاکستان نے اپنے منہ دم پیدا کرنا ہے کہ اسرائیل، دیکھیں مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ان کے پیر کے نیچے ہے، ان کے قبضے میں ہے۔ ہم سے اللہ تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک ہم مسجد اقصی کی آزادی کے لیے کردار ادا نہ کریں۔ اور آج ایک بات میں اور ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ آج حکومتی ٹیم اسپیکر صاحب کی ڈائریکشن پہ ہمارے پاس اپوزیشن لابی میں آئی، اس میں کافی سینئر ان کے زعماء تھے، محترم سابق وزیر اعظم پرویز اشرف صاحب تھے، اس میں خواجہ آصف صاحب تھے، اس میں اور ان کی لیڈرشپ تھی، اس میں نوید قمر صاحب تھے، اور ان کی قیادت آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہم سے سپورٹ مانگی پاکستان کی خاطر کہ آپ احتجاج کو مؤخر کریں، اور پاکستان کی خاطر ہم نے وہ ایکسیپٹ کیا۔ اور میں نے پھر خواجہ صاحب کو یہ کہا تحریک انصاف کی طرف سے، اور پوری لیڈرشپ نے انڈورس کیا تحریک انصاف کی، کہ آج ہم پاکستان کی خاطر آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم بالکل غیر مشروط سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارا یہاں پہ کوئی آپ سے ڈیل نہیں ہے، کوئی شرط نہیں رکھ رہے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ہمارا اس وقت ہم آج لیڈر رہا کر کے دو، ہمیں لیڈر تک رسائی دو، یا بشرا بی بی کو آج رہا کرو، یا جو بھی ہمارے ڈیمانڈز ہیں، شاہ محمود صاحب کو رہا کرو، یا جو بھی ہماری ایشوز ہیں پولیٹیکل، ہم آپ کو یہ تاثر بالکل نہیں دینا چاہتے کہ ہم کوئی ڈیل کرنے کے لیے بیٹھے۔ نو، آج پاکستان کی بات ہے، ہم پاکستان کی خاطر آپ کو سپورٹ کریں، آپ کا ہمارا سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے، یہ معاملہ ایک طرف ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے، ان کو مشورہ دیا ہے کہ اس کے بعد آپ ان چیزوں کو پولیٹیکلی حل کرنے کے لیے بیٹھیں۔ آج آپ کو اپوزیشن کے پاس آنا پڑا نا، کیوں؟ کیونکہ قوم کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے۔ تو فلور پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کو حقیقی معنوں میں اتفاق و اتحاد چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ قوم کے اور امت کے اتنے بڑے لیڈر کو دیوار میں چنوا کے جیل میں ڈال کے آپ یہ توقع کریں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ابھی بھی موقع ہے، عمران خان صاحب کو انگیج کریں، اور یہ اس معاملے کے بعد ان کو باہر لے کے آئیں، اور ایک کنسنسس بنائیں، اور اس کے بعد ملک کے بڑے بڑے فیصلے کریں، چاہے آپ نے نیا الیکشن کرنا ہے، نیا الیکشن کمشنر بنانا ہے، آپ نے کوئی ریفارمز کرنی ہے، 26ویں 27ویں ترمیم کو آپ نے واپس تو ہونا ہے، سپریم کورٹ کی اپنی عزت واپس بحال نہیں کرنی، سپریم کورٹ کے ساتھ آپ نے کیا کر دیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ عمران خان صاحب کو، شاہ محمود صاحب کو، ان کو باہر لے کے آئیں، پولیٹیکل کنسنسس پیدا کریں۔ ہمیں بھی تھوڑی سپیس دینی ہوگی، میں تحریک انصاف کو کہہ رہا ہوں، ہمیں بھی سپیس دینی ہوگی۔ غلطیاں بہت سے لوگوں سے ہوئی ہیں، ہم بھی کوئی فرشتے نہیں، ہم سے بھی ہوئی ہوں گی۔ اور یہ بات عمران خان صاحب نے مجھے 2 سال پہلے 16 نومبر 2024 کو اڈیالہ جیل میں کی تھی۔ خان صاحب نے، میں نے ان سے پوچھا تھا، اور یہ بڑی اہم بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، کہ میں جب جیل میں تھا، جب میری اسیری تھی، تب خان صاحب رہا تھے، باہر تھے۔ جب میں باہر نکلا ہائی کورٹ پشاور کے حکم پہ، تب خان صاحب جیل میں اس کے بعد چلے گئے، تو میری ان سے بڑے عرصے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا
کہ ان سے میری ملاقات بہت عرصے بعد ہوئی. تو جب میں جیل میں پہلی بار ان سے ملا, میں نے ان کو یاد دلایا کہ آپ نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی تھی زمان پارک میں 2023 کے رمضان مبارک میں, تو آپ اب کیا کہتے ہیں؟ آپ ابھی بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ اگر آپ پاور میں آئیں گے تو آپ اسی ماڈل پہ جائیں گے؟ اس میں کیا تھا؟ اس میں عام معافی تھی. مجھے فکر یہ تھی کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ الیکشن تو ہم جیت گئے ہیں, ابھی میاں صاحب کی حکومت یہ والی نہیں بنی تھی. مجھے یہ فکر تھی کہ اگر عمران خان صاحب سے لوگوں کو ڈر ہے, ان کو خوف ہے کہ پاور میں آ کے یہ کیا کرے گا, تو ان کو عمران خان کا انر سامنے آ جائے کہ عمران خان انتقام لینے نہیں آئے گا. یہ اس مقصد کے لیے میں نے بات کی تھی. تو اس موقع پہ خان صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کے ویسٹ آگے چلا گیا, اور انہوں نے پھر ایگزامپل دی نیلسن منڈیلا صاحب کی, اور اس بات کے گواہ عامر ڈوگر صاحب اور سردار لطیف کھوسہ ہیں. جب خان صاحب مجھ سے یہ بات کری, دونوں بیٹھے ہوئے تھے, تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ ویسٹ نے عمل کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کیا. انہوں نے کہا کہ ساؤتھ افریقہ نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا, اور اس کے بعد ساؤتھ افریقہ نے اپنے آپ کو نسلی امتیاز کی پالیسی سے نکال کے ایک اچھا ملک بنانے کی طرف چلے گئے. تو انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات 2024 کے الیکشن کے ہفتے بعد انہوں نے کی تھی 16 فروری 2024 کو. تو آج 2 سال بعد بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, جو میں نے فلور پہ بات کی, آج آپ کے سامنے سردار صاحب میں کر رہا ہوں, کہ جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے, اور سب کو سچ بولنا پڑے گا, سچ کی تلاش کی جا رہی ہے. اور آپ کا بھی سچ کی تلاش ہی ہے, اور سانچ کو آنچ نہیں, سچ کو آنچ نہیں. اب اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ اگر ہم سچ بولیں گے, ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن آئے گی, اس میں اسٹیبلشمنٹ اپنا رول ادا کرے, اس میں جوڈیشری اپنا رول ادا کرے, خاص کر پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھیں اور کنسنسس سے ملک کو آگے لے کے جائیں. علامہ نے فرمایا تھا, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, میں زہر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا قن, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی. ہے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اور دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ کیسے ممکن ہوا جب دونوں ممالک جنگ میں جا رہے تھے, ایسے میں پاکستان نے اسے کیسے ممکن کیا؟ نہیں میں کوئی اللہ تعالیٰ کی جو انٹروینشن ہے, ڈیوائن انٹروینشن جو ہے, اس کی وجہ سے یہ معجزہ ہوا, اور ہم پہ مہربانی ہوئی پاکستانیوں پہ کہ ہماری لیڈرشپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نوازنا تھا, اس صلح کا کردار ادا کرنا تھا, اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. باقی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو کردار ہے وہ پیوٹل رہا ہے, کلیدی کردار رہا ہے. تو آپ دعا کریں کہ اس میں پاکستان کو مزید کامیابی ہو اور ایک مستقل امن جو ہے قائم ہو سکے. اس سے جو ہے پاکستان کی جو ہے ایک تاریخی کامیابی ہوگی, اور اس میں جو ایک پاکستان کا قد کاٹ جو ہے تاریخ میں بھی اور حالات جو اس وقت حاضرہ ہیں اس میں بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیٹی آف نیشنز ہے اس میں ایک مقام پاکستان نے آلریڈی حاصل کیا ہے, اور وہ مستحکم ہوگا. سر لبنان کو بھی شامل کیا گیا ہے, جی لبنان کو بھی شامل کرنا چاہیے, اور فلسطین کو بھی شامل کرنا چاہیے. جو اسرائیل نے جو مظالم جو ہے ڈھائے ہیں فلسطینیوں پہ اور لبنانیوں پہ اور ایرانیوں پہ, میں سمجھتا ہوں وہ تاریخ کا جو ہے ایک تاریخ باب ہے, اور ان کو بھی شامل کرنا چاہیے. اگر ایک مستقل امن قائم ہونا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, تو یہ ساری پرابلمز جو ہیں, جس میں فلسطین کی پرابلم سر فہرست ہے, لبنان کی پرابلم جو ہے, یہ کھلی چھوٹ جو اسرائیل کو ملی ہوئی ہے اس کو لگامیں ڈالنے کی اس وقت ضرورت ہے. فلسطینیوں کا جینوسائیڈ جو انہوں نے کمٹ کیا ہے, جو نسل کشی کی ہے پچھلے 2.5-3 سال کے اندر, وہ انسانی تاریخ کا ایک تاریخ باب ہے, تاریخ ترین باب ہے. اور اللہ کرے یہ ایران کے ساتھ جو صلح ہے, جنگ بندی جو ہے, یہ پائیدار امن یہاں پہ قائم ہوا. قائم ہونے کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے اپنی سفارتی جو تعلقات جو ہیں یا اپنی جو اس وقت جو سٹیٹس ملا ہے ہمیں, اس کو بروئے کار لا کے فلسطین میں بھی اور لبنان میں بھی, اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کا کوئی مستقل جو ہے علاج کیا جائے گا انشاءاللہ. سر انڈیا جو ہے کافی ایگریشن دکھا رہا ہے, اس پر اب اگر انڈیا روئے بھی نہ, آپ ساتھ اس کو وزٹ کرتے ہیں پھر اس کو کہیں روئے بھی نہ, اگر رو رہے ہیں تو کم از کم اس کی تو اجازت دے دینا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. ہو گیا 2 ہفتوں کے لیے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی خوشائن بات ہے جی,
जंग किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होती और कहीं भी जंग बंदी हो बहुत खुशी की बात है। मेरा ख़्याल है कि ये एक तारीख़ी दिन है पाकिस्तान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी कि ये जंग बंदी हुई है, बेशक 14 दिन के लिए क्यों ना हो। और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़रूरी थी कि जंग बंद हो, क्योंकि एक तो ईरानी भी हमारे बहन भाई हैं और अरब ममालिक भी हमारे बहन भाई हैं। हम नहीं चाहते कि ये कशीदगी उनमें बढ़े। मुस्लिम उम्मा के लिए भी बड़ा हमारा पाकिस्तान में बड़ा एक विज़न है। हम समझते हैं कि ये उनमें भी आपस में इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि इज़राइल को ही फ़ायदा होता है अगर हम आपस में लड़ें। और तीसरी पाकिस्तान के लिए भी बड़ी ज़रूरी थी कि हमारी माशी जो मसाइल हैं, हमारा जो बुरहान है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें मज़ीद इशूज़ बनते अगर ये जंग आगे जाती। तो उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि साथ में एक ख़तरे की घंटी भी बजाऊँ, और वो ये है कि अभी ये मुस्तकिल सीज़ फायर नहीं है। इज़राइल कोशिश करेगा, उन्होंने पहले भी किया था और फिर कोशिश करता है, हो सकता है करे कि ये जंग बंदी ना हो। तो उसके लिए इज़राइल हमले कर रहा है जी, इसलिए हमें उसके ऊपर भी हमें भी ये किरदार अदा करना है। लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को अब ये स्टेप अप करना चाहिए और किरदार अदा करना चाहिए अपना, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान की काविश नहीं है, इसमें बाकी ममालिक को भी अपना रोल अदा करना है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस जंग का, दुआ ये है कि मुस्तकिल ख़त्म हो जाए, लेकिन इससे एक सबक ज़रूर हमें सीखना चाहिए जनाब। सर। और सबक जी सर ये बता दीजिएगा कि जंग बंदी तो होगी, लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कल जलसा होने जा रहा है 9 अप्रैल को, अदम एतमाद से आपकी गवर्नमेंट भी गिराई गई थी, तो कल उस हवाले से जलसा होने जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? जलसे की इजाज़त तो नहीं मिली, लेकिन पीटीआई की जानब से कहा है कि हम जलसा हर सूरत कल करेंगे। ये देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है मैं कह रहा था कि सबक एक सीखें हम, उसका ताल्लुक़ आपके सवाल से ही है। सबक ये हमें सीखना है पाकिस्तान को कि इस वक्त दुनिया तब्दील हो गई है और यहाँ माइट इज़ राइट, यानी जिसकी ताकत है उसका ही हुक्म चलेगा। और उस किस्म की सिचुएशन में हर मुल्क ने अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि खुदा न खास्ता कल किसी पे भी हमला कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो ये जो मजबूत करने के लिए आपको अपनी जो सियासी पाकिस्तान में मसाइल हैं उनको भी हल करना है। ज़रूरी है कि कौम पाकिस्तान के लिए एक ही सफ़ पे खड़ी हो, और उसमें मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को स्टेप अप करने की ज़रूरत है कि हमारी जो जायज़ मुतालबात हैं, इनमें सबसे बढ़ के इमरान खान साहब को इंसाफ देना, वो सबसे मकबूल लीडर हैं, कौम उनके साथ है, उनको इंसाफ देना, और हमारे जो दूसरे लीडरान जिनको कैद किया हुआ है सियासी तौर पे, उनको रिहा करना। ये अब हुकूमत को स्टेप अप करना है, क्योंकि उनको अगर पाकिस्तान मजबूत बनाना है उसमें पूरी कौम चाहिए साथ, और कौम तब भी आएगी साथ जब हमारा सियासी मसाइल की भी हल हो। तो मैं समझता हूँ कि ये लेसन इस जंग से ये है, सबक ये है कि हम अपना भी हाउस इन ऑर्डर करें, हम अपना घर भी दुरुस्त करें। सर जो जलसे के वजह से सवाल किया जी, जलसे का इशू ये है कि वो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हो रही है, वो बताएंगे कि क्या है। जहाँ तक तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का ताल्लुक़ है, जिनका ये मैंडेट है, उन्होंने तो अभी उस पर कोई उनका तो ये जलसा नहीं अभी तक उन्होंने कहा, ये पीटीआई का है जलसा जो मनसूख किया, इस पर क्या कहेंगे? हाँ देखो, पॉलिटिकल कमेटी ने आज मीटिंग की थी, पहले मीटिंग अलायंस ने की थी, फिर पॉलिटिकल कमेटी ने मीटिंग की थी, और पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमसली ये फैसला कर लिया था कि खिते के सूरत हाल के पेश नज़र जो नेगोशिएशंस जारी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी लोगों की तरह और सारे मुसलमान की तरह हमारी ख्वाहिश है कि मिडल ईस्ट में एक लॉन्ग लास्टिंग पीस हो, और पाकिस्तान भी जो है उससे इफेक्ट होगा हमारे इस खत्ते के हालात से। तो इसलिए कल का जलसा यूनानिमसली पॉलिटिकल कमेटी ने पोस्टपोन किया। 10 अप्रैल को यहाँ मुज़ाकरात होने, इसको कैसे देख रहे हैं? अल्लाह करे कामयाब हो, और ये जो सीज फायर 2 वीक्स के लिए हैं ये परमानेंट हो और लॉन्ग लास्टिंग पीस हो मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में पीस का होना बड़ा ज़रूरी है, और मिडल ईस्ट में